بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ ان دنوں ہم لوگ JSSC CGL کی تیاری کر رہے ہیں۔ امتحانات بہت قریب ہیں، لہٰذا انجمن فروغ اردو کے یوٹیوب چینل والوں نے اس بات پر غور کیا کہ معروضی سوالات بھی پیش کیے جائیں تاکہ طلبہ آسانی سے سمجھ سکے کہ سوالات کس طرح کے آنے والے ہیں۔ بیشتر طلبہ ایسے ہیں جن کی اردو اچھی نہیں ہے یا ان کا پس منظر بیک گراؤنڈ اردو نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اردو لے کر اردو والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ وہ اردو کی بقا کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی توقع کرنی چاہیے کہ وہ بچے کسی طرح کامیاب ہو جائیں اور مواد کے حوالے سے انہیں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ تو معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو کوشچن کے حوالے سے کچھ ہم نے سیٹ بنایا ہے۔ آج ہم لوگ اردو کی پیدائش کے مختلف نظریات پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں، سوال نمبر 1 ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی؟ یہ سوال پوچھے گا اگر آپ سے تو اردو کہاں پیدا ہوئی، تو اس میں آپشن ہے نمبر 1 جنوبی ہند، بی ہے شمالی ہند، سی ہے مغربی ہند، ڈی ہے مشرقی ہند۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس میں پیدا ہوئی، اور دلی کا علاقہ یہ شمالی ہند شمال میں ہے، ہندوستان کے شمال میں ہے، لہٰذا اس کا آپشن ہوگا صحیح جواب ہوگا شمالی ہند، اور اس کا جسٹ الٹا ہوتا ہے جنوبی ہند۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو کہاں کی زبان ہے؟ مطلب اردو کہاں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی پہلے سوال سے متعلق سوال ہے یہ۔ اردو کہاں کی زبان ہے، مطلب کس علاقے کی زبان ہے اور کہاں پیدا ہوئی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ آپشن اے ہے خالص ہندوستانی، بی ہے ایرانی، سی ہے عربی، ڈی ہے ترکی۔ اس کا جواب ہوگا خالص ہندوستانی۔ آج کل یہ لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اردو ہندوستان کی زبان نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہمیں بالکل دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال اسی لیے بنایا بھی گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے اور بیشتر مسلمانوں کی مادری زبان ہے۔ مادری زبان مطلب مدر ٹنگ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا آپشن ہے اے عربی، بی سنسکرت، سی فارسی، ڈی ترکی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا آپشن ہوگا ڈی ترکی۔ سوال نمبر 4 ہے، اردو کا رشتہ کس لسانی خاندان سے ملتا ہے؟ آپشن اے ہے آسٹرک، بی ہے دراوڑی، سی ہے سامی، ڈی ہے آریائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو ایک آریائی خاندان ہے، آریائی خاندانوں سے ملتا ہے اس کا رشتہ، لہٰذا اس کا جواب ہوگا ڈی آریائی خاندان۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو کا رشتہ مغربی ہند کی کس بولی سے ہے؟ اردو کا رشتہ مغربی ہندی کی کس بولی سے ہے؟ اس کا آپشن ہے اے ہریانوی، بی برج بھاشا، سی کھڑی بولی، ڈی قنوجی۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو دہلی اور اس کے آس پاس میں پیدا ہوئی ہے، اور دہلی کی زبان، دہلی کا وہ علاقہ کھڑی بولی کا علاقہ ہے، اسی لیے صحیح جواب ہوگا کھڑی بولی۔ ہریانوی نہیں ہوگا، برج بھاشا نہیں ہوگا، قنوجی نہیں ہوگا، اور بندیلی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مغربی ہندی کو گریرسن نے زبان کی خصوصیات کی بنیاد پر مغربی ہندی کا نام دیا ہے۔ یہ 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلا ہے کھڑی بولی، نمبر 2 ہے ہریانوی، نمبر 3 ہے بندیلی، نمبر 4 ہے قنوجی، نمبر 5 ہے برج بھاشا۔ تو اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک آ پر ختم ہوتی ہے جو کھڑی بولی اور ہریانوی، اور او پر ختم ہوتی ہے 3 بولیاں، وہ ہے قنوجی، بندیلی اور برج بھاشا۔ تو یہاں سوال ہے، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اے ہے میر امن، بی ہے محمد حسین آزاد، سی ہے شوکت سبزواری، ڈی ہے محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی۔ اس کا جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات کے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور یہ انہوں نے قیاس آرائی کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی، کوئی تحقیق
نہیں کی تھی انہوں نے، لہٰذا ان سے غلطی ہو گئی۔ سوال نمبر 7 ہے، پنجاب میں اردو کس محقق کی کتاب ہے؟ ایک صاحب تھے جنہوں نے کتاب لکھی باقاعدہ پنجاب میں اردو، ان کا قول تھا کہ اردو پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوئی۔ ان کی تحقیق کرنے کا انداز تھا، تحقیق کی گنجائش ہے اردو ادب میں ہر زبان میں، لہٰذا تحقیق کی ہر کسی کو آزادی ہے، لیکن کتاب کا نام پوچھ رہا ہے یہاں پہ، پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے ہے حافظ محمود شیرانی، بی ہے مسعود حسین خان، سی ہے محمد حسین آزاد، ڈی ہے میر امن۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حافظ محمود شیرانی کی یہ کتاب ہے پنجاب میں اردو، بہت تحقیق سے لکھی گئی کتاب ہے اور بہت مدلل ذرائع سے انہوں نے بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 8 ہے، اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ بہت مشہور قول ہے یہ، اس کا آپشن اے ہے مسعود حسین خان، بی ہے سلیمان ندوی، سی ہے نصیر الدین ہاشمی، ڈی ہے سہیل بخاری۔ اس کا جواب ہوگا مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی، اور اب تک کا سب سے قابل قبول نظریہ محمد حسین مسعود حسین خان کا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اردو کی پیدائش کا سب سے قابل قبول نظریہ کس ماہر لسانیات نے پیش کیا ہے؟ سب سے قابل قبول مطلب جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ہو اور جس کے بعد کوئی کلام نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 1 ہے سہیل بخاری، بی ہے سلیمان ندوی، سی ہے نصیر الدین ہاشمی، ڈی ہے مسعود حسین خان۔ اس کا جواب ہوگا پروفیسر مسعود حسین خان۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، سب سے قابل قبول نظریہ وہی ہے جو یہاں پہ ہے، اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 10 ہے، اردو کی پیدائش کا سب سے قابل قبول نظریہ کس کتاب میں درج ہے؟ مطلب مسعود حسین خان کی کتاب ہے اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی ہے، لیکن کتاب کا نام یہاں پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے ہے پنجاب میں اردو، بی ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، سی ہے آب حیات، ڈی ہے نقوش سلیمانی۔ اس کا جواب ہوگا مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ کتاب 1948 میں شائع ہوئی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، اردو کی پیدائش کی نشو و نما میں کن کا رول رہا ہے؟ مطلب جب اردو پیدا ہوئی، جب اس کے اسٹارٹنگ میں کن لوگوں کا رول سب سے زیادہ رہا ہے؟ آپشن اے ہے صوفیاء کرام، بی ہے سیاست دان، سی ہے قانون ساز، ڈی ہے سلاطین و امراء۔ اس کا جواب ہوگا اے صوفیاء کرام۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو جب ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی، تب صوفیاء کرام نے اپنی دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے جس زبان کا سہارا لیا وہ زبان اردو تھی، عوام کی زبان تھی۔ سوال نمبر 12 ہے، مسعود حسین خان شمالی ہند کے کس شاعر کو اپنا پہلا شاعر تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں، صوفیاء کرام کے حوالے سے ایک بات وضاحت ضروری ہے کہ مولوی عبدالحق نے ایک بہت مستند کتاب لکھی ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں، صوفیاء کرام کا کام یا حصہ اس طرح کی کتاب ہے، وہ کتاب بھی ذہن میں رہے آپ کو۔ اور مولوی عبدالحق کو ہم بابائے اردو کے نام سے جانتے ہیں، جن کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے پوری زندگی اردو ادب کے لیے وقف کر دی اور بہت سے پرانی کتابوں مخطوطات کا انہوں نے از سر نو اس کو چھپوایا ہے اور اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے اردو والوں سے۔ سوال نمبر 12 ہے، مسعود حسین خان شمالی ہند کے کس شاعر کو پہلا شاعر تسلیم کرتے ہیں؟ جو انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو اس علاقے میں پیدا ہوئی تو کوئی بات تو ہوگی، تو انہوں نے کس شاعر کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی تھی؟ آپشن اے ہے جلیل مانک پوری، بی ہے بہاؤالدین باجن، سی ہے رشید گنگوہی، ڈی ہے امیر خسرو۔ اس کا جواب ہوگا حضرت امیر خسرو، جس سے پہیلیہ کہہ مکرنیاں وغیرہ منسوب ہیں، اور انہوں نے جو غزلیں کہی ہیں اس کا ایک مصرع فارسی میں اور دوسرا دیسی زبان میں ہے، یعنی اردو میں ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی لیکن اس زبان کو پھلنے پھولنے کا موقع کہاں ملا؟ یہ تو بات طے ہے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی یعنی شمالی ہند میں پیدا ہوئی، لیکن اس کو پھلنے پھولنے کا موقع کہاں ملا؟ آپشن ہے اے ہے مشرقی ہند، بی ہے مغربی ہند، سی ہے شمالی ہند، ڈی ہے جنوبی ہند۔ تو ہم بولیں گے جنوبی ہند یعنی ساؤتھ انڈیا میں بھی جنوبی ہند سے ہم 3-4 علاقے خاص طور پر مراد لیتے ہیں، احمد آباد، اورنگ آباد
اور حیدرآباد یعنی دکن، حیدرآباد کو ملا کر لکھتے ہیں دکن کے ساتھ، تو حیدرآباد دکن میں اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ سوال نمبر 14 ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ کون سا ایسا پہلا شاعر ہے جس کا شعری مجموعہ یا افسانوں مطلب شاعری کا کلیات شائع ہوا؟ تو آپشن اے ہے ولی دکنی، بی ہے سراج اورنگ آبادی، سی ہے محمد قلی قطب شاہ، ڈی ہے ملا وجیح۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ جو قطب شاہی دور کا ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، اس پہ ہمیں کوئی کلام نہیں ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، اردو شاعری کا بابا آدم کون ہے؟ یہ سوال اس سے تو ہٹ کر ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایگزامنر کو اختیار ہے، وہ کسی طرح کے سوال دے سکتا ہے وہ۔ تو اردو شاعری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ہے پرکاش فکری، آپشن بی ہے سراج عظیم آبادی، آپشن سی ہے ولی دکنی، آپشن ڈی ہے قرۃ العین حیدر۔ تو اس میں ہم لگائیں گے ولی دکنی، اردو کا مطلب اردو شاعری کا بابا آدم ہے، جس نے مطلب بہت عام فہم الفاظ میں شاعری کی ہے اور شمال اور جنوب کے دوری کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ فارسی لفظیات وغیرہ کا اہتمام کم سے کم کیا ہے۔ ہندوستانی عناصر کی عکاسی ان کی شاعری میں بہت اچھی طریقے سے ملتی ہے، تو اس کا جواب ہوگا ولی دکنی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ پورے سلیبس کور کرائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔